بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں سب سے پہلی جو گرفتاری ہے وہ خود دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی کئی درجنوں کے حساب سے مقدمات چل رہے ہیں، اور کسی بھی مقدمے کے اندر جو انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے اس کو وہ کینسل کرا کے تو اپنے آپ کو وہ اریسٹ کے لیے پیش کر دیں گے، اور اس ابتدا کے بعد پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، چیئرمین تحریک انصاف نے یہ جو بات کی ہے، کیا یہ بڑا کوئی پروڈکٹیو ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے جو وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ان کی جو منزل ہے ان کو مل جائے گی؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یہ کریں کہ اپنی جو مین جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ اریسٹ کرا دیں، آپ کے جو کام کرنے والے جو ورکرز ہیں، جو آپ کے امپورٹنٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ٹیئر کے لیڈرز ہیں، جنرل کونسل سے لے کر یونین کونسل تک، اوپر جو ایم پی اے کے لیول تک، ایم این اے کے لیول تک، یعنی کہ پروونشل ڈسٹرکٹ اور نیچے کے لیول تک اگر یہ لیڈرشپ گرفتاری دے دے گی تو پھر آگے چل کے الیکشن کے لیے موبلائز کون کرے گا، لوگوں کو باہر کون نکالے گا؟ الیکشن بذات خود پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سائنس ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے تھے ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل چکا۔ تو اگر یہ لوگ گرفتاریاں دے دیں گے تو پھر الیکشن ہوگا کیسے؟ اور یہ بات کرنی کہ ان کو کوئی ترس آ جائے گا، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو، شہباز شریف کو، اس کے اوپر نوٹس لے لے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھے گی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن یہ 90 دن کے اندر نہیں کراتے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لاگو ہوگا، یہ بھی آپ کی کوئی پریکٹیکل بات نہیں۔ آرٹیکل 6 کے لیے جو فیڈریشن ہے وہ جاتی ہے عدالت کے اندر، اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ بالکل اس کو پرسو کرنے کے لیے اس ٹائم کی موجودہ حکومت ہوتی ہے۔ آرٹیکل 6 آپ ان کے اوپر لگائیں گے، پہلے آپ پاور میں آئیں گے تو آرٹیکل 6 لگائیں گے کہ اپنے اوپر خود ہی حکومت آرٹیکل 6 لگا لے گی۔ اور جہاں تک آئین کی پامالی کا تعلق ہے تو پاکستان کے اندر کتنی دفعہ جو آئین ہے اس کی پامالی ہوتی ہے، اور اب بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ پاکستان کے اندر آئین کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، آئین کے اندر کتنے بنیادی جو آئین کے اندر وہ پروویژنز ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروویژن ہونی چاہیے، یہ بھی تو آئین پاکستان کے اندر ہے نا، کہ آپ کا جو رائٹ ہے ٹو گیٹ ایجوکیشن ایٹ دا میٹرک لیول، یہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو آزادی ہونی چاہیے، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ فوڈ اور شیلٹر اور ان چیزوں کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، یہ آئین کی فنڈامنٹلز کے اندر ہے۔ تو کیا کسی بھی حکومت نے اس کے اوپر عمل کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ آئین کی کتنی شکوں کے اوپر عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آئین یہ پریمبل کے اندر شامل ہے، آبجیکٹیوز ریزولوشن آف پاکستان، کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ کیا اس کے اوپر آج تک عمل ہوا؟ اور آئین پاکستان دنیا کا ایسا آئین ہے کہ جو اپنی حیت کے اندر سب سے زیادہ اسلامک ہے، کیا اس کے اوپر آج تک عمل ہو سکا؟ کیا آئین کے اندر یہ چیز نہیں شامل کہ سود کے بغیر کاروبار ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر عمل ہوا؟ کیا آئین کے اندر اردو کو قومی زبان بنانا چاہیے، اس کے اوپر عمل ہوا؟ اس کے علاوہ کتنی ہی آئین کی پروویژنز ہیں، کتنے آئین کے آرٹیکلز ہیں جن کے اوپر عمل ہو ہی نہیں رہا، اور آپ یہ کہیں کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے گا، تو یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے۔ آرٹیکل 6 انہوں نے لگانے کی کوشش کی تھی 2013 میں، جب نواز شریف کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جنرل مشرف مرحوم کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی تھی۔ اس ٹائم کی حکومت نے، جو جنرل مشرف کے سب سے زیادہ سخت دشمن تھے، تو وہ بھی آرٹیکل 6 کو نہیں لگا سکے تھے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے، یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کرنی کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی آرٹیکل 254 اور اس کے علاوہ ایک آرٹیکل ہے، اس کے اندر پروویژنز ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی تب بھی ڈیلے ہوا، اور جب جنرل ضیاء کے ٹائم بھی ڈیلے ہوا، اور ابھی ریسنٹلی اورگزئی ایجنسی کے اندر 3 سال تک ڈیلے ہوا الیکشن جو ہے اسمبلی کا۔ تو یعنی یہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بالکل ایزی بیٹ کے طور پہ پلیٹ میں رکھ کے اپنی قربانی نہ پیش کر دیں، اور آپ اگر گرفتاری دے دیں گے تو پھر ان کا تو بہت ہی مسئلہ آسان ہو جائے گا،
اور پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا عرصہ چاہیں صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو چلا سکتے ہیں، اور اس سے نقصان سراسر تحریک انصاف کو ہوگا، پکڑ دکڑ ہوگی، جیسے بڑے بڑے لیڈرز کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، شیخ رشید احمد کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو پرویز الہی ہے وہ اور ان کے دیگر لوگ، ان کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ڈی مورلائزڈ کر دیا، یہ ہمت ہار بیٹھے، تو پھر جو پبلک ایٹ لارج ہے تحریک انصاف سے جو پیار کرنے والے ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو باہر کون نکالے گا؟ تو اس چیز کا بھی آپ نے جائزہ لینا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ یہ فیصلہ لیڈر کا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں یہ جو اسمبلیز توڑ دوں گا تو الیکشن کلیئر نہیں ہے، کسی جگہ سے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملی تھی، تو اس لیے یہ جو آپ کا ڈیسیژن تھا کہ جی میں نے قربانی دے دی ہے، یہ کوئی قربانی نہیں ہے اسمبلیوں کی وہ جو توڑنا ہے، بلکہ یہ آپ کی مس کیلکولیشن ہے، اور اس کا نتیجہ اور یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر جو جتنے کارکنان ہیں امپورٹنٹ اور لیڈرز ہیں ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے۔ ابھی بھی جو آپ نے پالیسی کو ڈیوائز کرنا ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ غور و خوض کریں، اگر اس کے بغیر اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس طرح جیسے پہلے یہ بالکل ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی، اسی طرح اس کا آگے چل کے بھی نقصان ہوگا۔ تب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔